بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونا، وہ سوال کرتے ہیں، کا اے نبی آپ سے، عن بارے میں، الخمری شراب کے، والمیسر اور جوئے کے۔ قل آپ کہہ دیجئے، فی میں، ہما ان دونوں، فی ہما ان دونوں میں، اثم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، واؤ اور منافع کچھ منافع بھی ہے، لیے ناسی لوگوں، للناسی لوگوں کے لیے، واؤ اور اثم گناہ، ہما ان دونوں کا، اکبرو زیادہ بڑا ہے، من سے، نفع ہما ان دونوں کے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے۔ واؤ اور یسألونا، وہ سوال کرتے ہیں، کا اے نبی آپ سے، ماذا کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کریں، قل آپ کہہ دیجئے، العفو جو ضرورت سے زائد ہو، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات، لعل تاکہ، تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی یہ صحابہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں، شراب اور جوئے میں، گناہ بہت بڑا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ان میں ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور یہ صحابہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اسی طرح اللہ رب العزت بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور و فکر کرو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، جس میں اللہ رب العزت صحابہ کرام کے ایک تجسس سے کیے گئے سوال کا جواب مرحمت فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق، حضرت معاذ بن جبل اور کچھ صحابہ تشریف لائے اور پوچھا کہ شراب اور جوئے کا حکم کیا ہے، کیونکہ ان میں کوئی فائدہ تو نظر نہیں آتا، ان میں تو نقصان ہے، وقت کا، پیسے کا، سب چیزیں، تو کیا یہ حرام ہے یا جائز ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کی کوسچن صرف لاجیکل ہوتے تھے، ایسے سوالات وہ کرتے تھے جس کے تعلق ان کے عمل کے ساتھ ہوتا تھا، اور اسی ضمن میں بار بار آپ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ایسے سوال کریں، ایسے سوالوں کی تجسس میں پڑھیں جن سے ہمارا عمل کا تعلق ہو، جن کے ساتھ عمل کا تعلق نہیں ہے فی الحال ان کو چھوڑ دیں۔ تو بہرحال وہ پوچھتے تھے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں، شراب آپ کو یہ باتیں کچھ مسائل پتہ بھی ہوں گے، مختصراً یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو شراب کے بارے میں یہ والی آیت مبارکہ نازل کی جس میں یہ بتایا کہ شراب اور جوا جو ہے ان میں گناہ تو بہت بڑا ہے ہی، کچھ فائدے بھی ہیں، انہیں ایک ذہن سازی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہی بات سن کے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے شراب کو چھوڑ دیا، جوئے کو چھوڑ دیا، کہ گناہ تو ہے اس کے اندر، نفع بھی ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، لیکن گناہ بڑا ہے، کبیر کا لفظ ہے، سو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ صحابہ نے یہ سوچا کہ ابھی حرمت تو نہیں آئی ہے لہٰذا یہ منع نہیں ہے، چلیں ہم جو ہے نا احتیاط کر کے کہ کچھ جو منافع والی صورتیں ہی ہوں، تو پھر انہوں نے اس کو جاری رکھا۔ پھر دوبارہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی کے گھر میں دعوت تھی اور وہاں پر جو ہے وہ شراب وغیرہ کا دور چلا جیسے کہ وہ جائز تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ شراب کیسے وہاں پی جاتی تھی، جیسے آج ہمارے ہاں یوں سمجھ لیں کہ پیپسی اور سیون اپ وغیرہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، اتنی اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم خود خرید کے لاتے ہیں، خود ہمارے دسترخوان پہ مہمان آ جائیں یا خود ہم لازمی اس کو لے کے آتے ہیں، جبکہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس سے پیسے کا بھی نقصان ہے اور یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ شراب جو پیسہ بھی اس پہ لگتا ہے اور یہ نقصان دہ بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو پیتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ وہ وہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا، صحابی رسول جو ہے وہ نماز پڑھانے لگے تو ان کو تھوڑا سا
आयत मुबारक के अंदर गलती हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ये हुक्म नाजिल हो गया कि नमाज शराब जब पियो तो नमाज के करीब ना जाओ। सहाबा किराम की एक बड़ी तादाद ने शराब को फ़ौरन छोड़ दिया कि एक ऐसी चीज़ जो हमें नमाज से दूर करती है, हम उसको छोड़ देते हैं। ऐसा क्या ही मज़ा हो कि हम भी कोई काम जो है ना, किसी काम की वजह से हमारी नमाज छूट जाए, ये मोबाइल यूज़ करने की वजह से हम देर से सोएँ, कोई ड्रामे, टीवी नावल कुछ पढ़ते हुए हमारा वक्त ज़ाया हो जाए, हमें नमाज का एहसास ना हो, गीबत गपशप करते हुए दोस्त आ गए, फैमिली गैदरिंग हुई, कुछ भी हुआ, शादी हुई, इवन किसी भी चीज़ की वजह से अगर हमारी शॉपिंग की वजह से हमारी नमाज ज़ाया हो जाती है, तो हम वो काम छोड़ दें कि नमाज वो तो कज़ा भी नहीं, यानी अल्लाह ताला ने मना किया कि जब शराब पी हो नमाज ना पढ़ना, उस टाइम नमाज ना पढ़ना। तो ज़्यादा लोग कुछ जो नहीं थोड़ा सा भी न्यू न्यू मुसलमान हुए थे, उन्होंने ये किया कि चलो नमाज के टाइम में नहीं पीते, दूसरे टाइम में पी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो उन्होंने शराब को छोड़ दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत मुबारक नाज़िल फरमा दी कि शराब जो वो हराम है तुम्हारे लिए, मना है तुम्हें और इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, फज्तनिबू, इससे बचो तुम। तो सहाबा कराम के ऐसे ऐसे गलियों में शराब बह रही, ऐसे बह रही, मटके तोड़ दिए। जो एक सहाबी रसूल बाहर किसी जगह से तिजारत करके इतनी महंगी तरीन शराब लेके आए और उसका सारा पैसा उसमें लगा दिया था, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया और अपने अपने हाथों से उनके मटके वगैरह तोड़े। और इसी तरह से फिर ऐलान हो गया कि आप फलां जगह भी सारे जमा करवा दें, जो शराब और इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी जमा करवा दी गई। तो बहरहाल साहबा कराम ने ऐसे फिर शराब को छोड़ा कि फिर शराब का नाम भी उनके लिए लेना उनके लिए जो है जैसे बुरा समझा जाता था। तो बहरहाल ये है कि फिर मैं इससे जुआ, आपको पता है कि वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। बगैर मेहनत के, बगैर उसके एक इंसान जो है वो तो बहुत सारे पैसे लेके चला जाता है, लेकिन किसी का घर उजड़ जाता है, एक बंदा जो है ना बिल्कुल खाली हाथ रह जाता है, उसकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, माली हालात ख़राब होते हैं, सब कुछ। और फिर ये बहुत बड़े इसमें हबासते हैं। शराब को उम्मुल हबाइस कहा जाता है, तमाम बुराइयों की जड़ है, क्योंकि शराब पीने के साथ इंसान का जिस्म जो है वो दिमाग उसका काम नहीं करता। अच्छा, मुनाफी लिन्नास थोड़े से मुनाफे हैं क्या, मतलब शराब का कारोबार वगैरह होता है या वक्ती तौर पे फील ऐसा होता है शराब पीने वालों के कि वो चुस्त हो गए, एक्टिव हो गए, या उनकी मर्दाना कुव्वत वगैरह ज़्यादा हो, ये सब कुछ। लेकिन सब कुछ आर्जी होता है, ये आज की साइंस भी मानती है। जो बहुत शराब पीने वाले हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि शराब जो है वक्ती थोड़ी देर के लिए चुस्त करती है, लेकिन उसके बाद इंसान का जिस्म डैमेज होना शुरू हो जाता है, हर तरह का नुकसान जो है वो। इस पे मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाह रही कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह जो मेरी प्यारी बहनें कुरान करीम को पढ़ने के साथ लगी हैं, तो उनका इसके अमली ज़िंदगी से शराब का इंशाअल्लाह ताल्लुक नहीं होगा, जुए का नहीं होगा। क्योंकि शराब और जुआ दो ऐसे गुनाह हैं कि हर एक बंदा ये समझता है कि ये गुनाह है और वो इससे बचने की भी कोशिश करता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हम मुसलमानों को बहुत वाज़ेह और क्लियर होता है, हम उनसे बचते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि शराब और जुआ ऐसे गुनाह हैं कि जिस मुसलमान के अंदर थोड़ा-सा भी ईमान होगा या वो अपने आप को मुसलमान या अल्लाह से डरता होगा, तो वो शराब और जुए से बचता रहेगा। तो बहरहाल इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़ीहिमा, यहीं पे अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया, उन दोनों का गुनाह नफ़े से बड़ा। कुछ थोड़ा-सा नफ़ा है, लेकिन नफ़े से गुनाह ज़्यादा बड़ा है। तो ये बात काफ़ी है कि ईमान वाले इंसान के लिए कि इसमें गुनाह बड़ा है, तो गुनाह छोड़ना। एक छोटी-सी इसके लिए मैं आपको क्या हिंट कर देती हूँ कि हम लोग अगर किसी मसले में हम लोग डाउटफुल हों, किसी मसले में हमें क्लियर नहीं हो रहा कि हाँ हम क्या करें, कुछ हमें लग रहा हो कि यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, यहाँ पे फ़ायदे भी हैं, तो हम उसको काउंट करें कि फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं। अगर नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं, तो हम उस काम को छोड़ दें। और अगर फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, तो हिम्मत करके हम अल्लाह के भरोसे पे उस काम को कर लें। लेकिन होता नहीं है, हम लोगों को फ़ायदा थोड़ा हो, नुकसान ज़्यादा हो, फिर भी हमारा ज़हन उसी तरफ जाता है जिस चीज़ से हमें मना किया गया हो। तो ये इस तरह हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने कामों को इस चीज़ में के तनाज़ुर में देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म इसमें क्या है या हमारे लिए फ़ायदा नुकसान क्या है। सहाबा किराम फिर पूछ रहे हैं, यसअलूनक माज़ा युनफ़िकून, वो पूछते हैं आपसे ऐ प्यारे नबी कि हम क्या कुछ खर्च करें। पहले भी ये सवाल आया था किस पे खर्च करें, जवाब दिया गया वालिदैन पे, मसाकीन पे, यतीमों पे खर्च करें। और फिर यहाँ पर क्या पूछा गया कि किस पे क्या खर्च करें, कितना खर्च करें अपने माल में से। याद रखिए जब कुरान करीम के अंदर हम भी बहुत ज़्यादा जगह पढ़ेंगे, हमारी अल्लाह पाक हमें उनके कुछ 100वें हिस्से तक हमें सहाबा किराम के पहुँचा दे। तो वो तो ऐसे करते थे, लेकिन हम लोग तो पूरा कुरान पढ़ चुके हैं, तो फिर भी हमारे ऊपर इतना असर नहीं होता कि हम लोग इतना खर्च करें। लेकिन सहाबा किराम जब कुरान करीम के अंदर आयात सुनते थे जिनमें बहुत ज़्यादा फजीलत बयान होती है, बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हो रही है कि
انفاق فی سبیل اللہ کی، اللہ کے راستے میں دینے کی اس کی فضیلت تو بہت زیادہ خرچ کرنے لگی، ایون کہ انہوں نے اپنے یعنی کہ گھر میں بھی ان کی ضروریات کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جو ضرورت سے زاہد ہو، یہ نہیں کہ آپ اتنا خرچ کر دو۔ ہمارا اسلام بہت بہت یعنی درمیانہ مذہب ہے۔ ہمارا اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا خرچ کرتے ہو خرچ کرو، کیونکہ خرچ کرنے کی فضیلت اتنی پورے قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ سب کچھ دے دو، اللہ کہتے ہیں نہیں سب کچھ نہیں دے دو، تم تھوڑا سا بھی دو گے نا اخلاص کے ساتھ دو گے تو میں اس کا بہت اجر دے دوں گا۔ اور میری پیاری بہنوں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ہم لوگ 1000 میں سے 100 روپیہ بھی نکالتے نا، کسی غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لاکھ میں سے 2500 اگر ہمارے پاس زکوٰۃ واجب نہیں بھی ہے، زکوٰۃ ہمارے پر فرض نہیں بھی ہے، پھر بھی اگر ہم اس لاکھ میں سے اگر ہمارے پاس صرف لاکھ روپیہ تو ہم کہیں گے جی سونا نہیں ہے فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے، لیکن ہم 2500 روپیہ نکال دیں تو اس سے بھی کسی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ضرورت سے زائد اپنے گھر والوں بیوی بچوں کے اخراجات اور ضرورت کی اپنی چیزیں، یہ نہ کہ آپ سارا دیکھے پھر دوسروں کے محتاج ہو جاؤ خود۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیانی راہ بتائی ہے کہ ضرور خرچ کرو اور زیادہ سے زیادہ کرو، لیکن انشاءاللہ جو امیر آدمی ہوگا اس کا تھوڑا سا خرچ کیا ہوئے بھی بہت زیادہ بینیفٹس لے کے آئے گا۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات اپنے احکامات قرآن کریم کے اندر یبینو واضح کر کے کلیئر کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی ابھی اس آیت مبارکہ کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو کیا ہوگا؟ شراب اور جوئے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا ہم شراب اور جوا تو نہیں کھیلتے، لیکن ہم کوئی اور ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ جس میں گناہ بڑا ہے اور منافع تھوڑا سا ہے۔ کوئی اور ایسا کام ہماری زندگی میں ہے؟ بہت سارے کام ہیں، بہت ساری فضولیات ہیں جن میں ہم لوگ دن رات، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے ڈرامے ہیں، ٹی وی ہے، فضول ویڈیوز ہیں، یہ انسٹاگرام وغیرہ ان ساری چیزوں میں ریلز وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اوپر نیچے کرتے کرتے وہاں دیکھو۔ میں اسٹیٹس جو ہے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے اس کے اوپر ہیڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ چلو دیکھ لو، بہت اچھی بات ہے، کوئی اچھی بات کو کلک کرو۔ وہ کلک کرنے کا تو ہوتا ہے کہ بتا اچھی چیز دیکھنے کے لیے ہم نے کلک کیا، لیکن کیا ہوتا ہے وہ فنگر اوپر گئی اور وہ نیچے سے کچھ اور آ گیا، وہ کافی زیادہ ٹائم اس پہ لگ گیا۔ تو اس میں تو منافع نہیں ہے، اس میں منافع تھوڑا سا ایسے تھوڑا سا بس وقت ہمیں اچھا لگ رہا ہے، لیکن گناہ تو بہت بڑا ہے۔ یہ وقت ہمارے پاس کتنا قیمتی سرمایہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھو گی ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اس میں غور و فکر کیا ہے کہ شراب اور جوات کے علاوہ بھی زندگی میں کوئی ایسا کام ہم کر رہے ہیں جس میں گناہ بھی ہے اور منافع بھی ہے، تو ہم اس گناہ والے کام کو چھوڑ دیں گے، بے شک تھوڑا ہو یا زیادہ۔ پھر خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ آپ کرنا ضرور ہے، خرچ کرنا ہے، تھوڑا سا کر لیں، ضرورت سے زائد کر لیں، ایکسٹرا کر لیں، لیکن خرچ کریں، خرچ کرنے کی فضیلت بہت ہے۔ اور لعلکم تتفکرون، یہ آیات کیوں نازل کی ہیں اللہ رب العزت نے کہ آپ غور و فکر کریں۔ میری پیاری بہنوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ کو اور مجھے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی تدبر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ابھی اب جہاں جہاں بیٹھی ہیں جو کام کر رہی ہیں، آپ میں سے جو میری پیاری بہن رب العزت کے کلام کو سمجھنے کے لیے مجھ جیسی ناچیز ادنا سی لڑکی کو سن رہی ہے صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، تو میری پیاری بہنوں وہ غور و فکر کا پہلا مرحلہ طے کر رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ خود بیٹھے آیت کو دیکھے کہ آج کی آیت آئی ہے، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ آپ وہ اس کو یوٹیوب پہ سنیں، آپ کے گھر میں جو تفسیر پڑی ہوئی ہے وہ آیت وہاں سے چیک کریں، آپ دیکھیں کیا چیز ہے، پھر اس کو یاد کریں، تھوڑی سی محنت کر لیں۔ میں بار بار یہ بات کہہ چکی ہوں، مجھے پتہ نہیں پھر اللہ پاک نے آپ سب کو چنا ہے قرآن کریم کے لیے تو آپ سب اللہ کے محبوب ہوں گے۔ اللہ رب العزت 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پھر کسی کو اپنے قرآن کے لیے چنتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے تو اس کا مطلب اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتے ہیں۔ سو آپ کیا کریں کہ اس آیت کو زیادہ وقت دیں، یہ ترجمہ لفظی بھی ہے، بامحاورہ بھی ہے، وائس بھی ہے، اس سب کو غور سے آپ سنیں، 2-3 بار دہرا لیں، 10 منٹ دے دیں، 15 منٹ اس کو دے دیں، آیت مبارکہ کو یاد کر لیں۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ تھوڑا سا بھی یاد کریں گی نا تو اس کے باقی یعنی اوورآل آپ کو ترجمے کا کنسپٹ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، جہاں سے آپ تلاوت کریں گی تھوڑا تھوڑا مفہوم آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو لعلکم تتفکرون، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آیات میں نے اس لیے بھیجی ہیں، یہ احکامات اس لیے کلیئر کر کے بھیجیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر غور و فکر کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔